اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 30 جہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، اور پچھلی مرتبہ بھی یہ آیت گزری تھی، لیکن اس کو ہم کنٹینیوٹی سلسلہ کلام کے لیے لیں گے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جو تقویٰ اختیار کرنے والے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، سوال ان سے کیا جاتا ہے اس کا جو اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ آگے بہت سی آیات تک اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ اللہ کے کلام کے مطابق زندگی کس نے گزاری، اس کو کتنا اپنی زندگی کے لیے ریلیونٹ سمجھا، کتنا اس کو فائنل اتھارٹی سمجھا، اور کتنا اس کے ساتھ دوسری چیزیں ملا دی، کس نے ملا دی دوسری چیزیں، اور کس نے اس کو ہی فائنل اتھارٹی سمجھا۔ اب جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے تو جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، جو نازل فرمایا اس کلام میں تمہارے لیے کیا تھا۔ قالوا خیرا، کہتے ہیں خیر ہی خیر، مقابلے کے لیے اس سے پہلے گزر چکی آیت، یہ آیت نمبر 30 ہے، اور اس سے پہلے گزری آیت نمبر 24 ہے، یہ پہلے گزر چکی ہے۔ دیکھیے وہی الفاظ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ جو کفر کرنے والے ہیں یا شرک کرنے والے ہیں، ان سے جو سوال کیا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ وہی الفاظ ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ دونوں گروپوں کا دیا ہے، دونوں گروہوں کا۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قالوا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں سے متعلق باتیں تھیں، یہ پرانوں کی کہانیاں، یہودیوں کی باتیں ہیں، اس کے اندر عیسائیوں کی باتیں ہیں، جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہم سے متعلق نہیں ہے۔ اس سے داستانیں جو سنائی گئی، کہیں قوم عاد کی تھی، کوئی قوم نوح کی تھی، کوئی قوم سمود کی تھی، کہیں اہل کتاب کو کہا گیا ہے، کہیں اگر یہ کہا گیا کہ ان کے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال باطل طریقے دکھاتے ہیں، تو کہتے ہیں تو ان کے اہل کتاب والوں کو کہا گیا، ہمارے کو نہیں کہا گیا۔ کہتے ہیں یہ پچھلوں کی کہانی ہے جو پہلے لوگ گزر گئے، یعنی قرآن نے جب بھی پچھلی تاریخ کے کچھ واقعات کا ذکر کیا، یا جو لوگ گزر گئے، جو بگڑی ہوئی قومیں تھیں، جن کا ایمان بگڑ گیا تھا، جب ان کے ایٹیچیوڈ، ان کے طرز عمل کا ذکر کیا، جب بھی قرآن میں، تو وہ کوئی لوگوں کی نالج بڑھانے کے لیے نہیں ہے کہ جی کے جنرل نالج بڑھا رہے ہیں، وہ تذکرے آج کے ہیں اور ہمارے ہیں، وہ تاریخ کی داستانیں بھی ہمارے اس دور کی داستانیں ہیں، اس میں صرف کیریکٹرز بدلے، واقعات وہی ہیں۔ تو وہاں بھی اصول بیان کیے کہ یہ وہ اصول ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کی بنیاد پر جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اور جو اللہ کے قانون کے مطابق چلے گا وہ کیسے رہے گا، وہ اصول بیان کیے ان کے نام لے کر، چاہے وہ پچھلی قومیں ہیں اور چاہے وہ تاریخ کے اندر زیادہ پرانی باتیں، اصلاً وہ آج کے دور کے لیے اور ہمارے لیے ہیں، وہ ہسٹری بیان خالی نہیں ہو رہی۔ تو ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے
وہ جو جن کا طرز عمل یہاں بتایا جا رہا ہے، جن کا ایٹیٹیوڈ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں اس کو فائنل اتھارٹی مانتے قرآن، تو وہ کہتے ہیں یہ پچھلے لوگوں سے متعلق بات ہے، یہ ہماری نہیں ہے، اہل کتاب کی بات ہے، ہم سے متعلق بات نہیں ہے۔ قرآن میں ہم سے متعلق کتنا تک رہ گیا؟ آدھے سے زیادہ تو نکل گیا، پر دوسروں کے لیے تھا، جو گزر گئے ان کے لیے پیچھے نازل کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ سب ہم سے ہی متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے، یہ ہے کنٹراسٹ جو دیا ہے قرآن نے، یہ آیت نمبر 24 تھی اور آیت نمبر 30 جیسے آج کا جو درس شروع ہوا ہے، یہی سوال ایمان لانے والوں کے لیے آتا ہے، ماذا انزل ربکم، بتاؤ تمہارے رب نے جو نازل کیا اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا نازل فرمایا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ، ہماری بھلائی کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، صرف آخرت کے لیے نہیں، ہماری اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ ولدار الآخرۃ خیر، اور خیر اس میں ہماری آخرت کے لیے بھی، ہمارا جو بعد کا دور آئے گا اس دنیا میں بھی، اور اس دنیا کے بعد والا جو دور آئے گا آخرت کا، اس کے لیے بھی خیر اس کے اندر آئے، اس میں صرف خیر آئے، تو وہ خیر صرف آخرت کا نہیں، اس دنیا کا خیر ہے۔ اگر یہ وہ کلام ہے جو ہماری دنیا سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوارے گا، جو نازل ہوا اس کے اندر وہ سب ہم سے متعلق ہے، ہماری اس دنیا، یہ بڑی اہم بات ہے جو بار بار میں توجہ دلاتا چلا آیا ہوں کہ یہاں پر باور یہ کرایا جاتا ہے، یہاں سمجھایا یہ جاتا ہے، یہاں عام تصور یہ بنا دیا گیا ہے کہ قرآن یا اللہ کا کلام تو صرف اس دنیا سے بعد کی زندگی کی بھلائی کے لیے ہے، یہاں تو ہو سکتا ہے پھٹے ہاتھوں رو، اور رو بلکہ تصور ہی دیا گیا کہ رو تو اچھا ہے، بس وہی تقویٰ ہے، گھن کھانا دنیا سے۔ جنہوں نے اللہ کے کلام کو اتھارٹی مانا ہے، جنہوں نے، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی بھلائی کے لیے، بھلائی ہے اس کے اندر، ہماری اس دنیا کی زندگی کے لیے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے، دونوں حصے ہیں اس کے اندر، ہمارے لیے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے حسن کے ساتھ اس پر عمل کیا، یہ ہے للذین احسنوا، جس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے نیک کام کیے، حسنہ بڑی ہے، سین نون، یہ اس کا معنی ہے للذین احسنوا، وہ جنہوں نے متوازن، جنہوں نے بیلنس کے ساتھ میں، جنہوں نے پروپورشن صحیح توازن کے ساتھ میں عمل کیا ہے یہاں پر اس کلام کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی بھلائی اس کے اندر موجود ہے ساری، اور پھر یہ بات کی تو ہے ہی، آخرت کی بھی ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، پھر یہ متقین جو ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے، کتنے فائدے میں رہے، کتنی بھلائی کے اندر رہے، ٹوٹل خیر ہی خیر، یہ ہے اس کے جو اس نے اصول بتائے ہیں اس پر عمل کرنے کا نتیجہ، یہاں دنیا کا خیر، یہ بڑا ایک ڈائیورشن ہوا ہے، ہمارا عام تصور یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی ہو سکتا ہے کیا، بلکہ اکثر آ جائے یہاں تو پریشانیاں نہیں گی مان لانے والوں کی زندگی کے، دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں، چاہے وہ ایمان لانے والے ہوں اور چاہے وہ انکار کرنے والے ہوں، جس کی زندگی میں آخری لمحے تک آزمائشیں نہیں، دنیا ہے ہی آزمائش کے لیے، اور آزمائش کی نیچر الگ الگ ہے، ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا کس کے ساتھ کیا آزمائش، وہ آزمائش ہے اپنی جگہ، لیکن دنیا کی بھلائی صرف ان لوگوں کے ہاتھ آئے جو اللہ کے کلام کے اصولوں کا انکار کرنے والے، تو یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن کے اصولوں کو نہیں سمجھنے کا نتیجہ ہے،
دیکھیے ایک دوسرا مقام دکھا رہا ہوں، تو بہت ہے، گزر چکا ہے، جگہ جگہ تشریحات، سورہ اعراف میں آیا آیت نمبر 32، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، دونوں چیزیں سوال کرو کون حرام کر رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے کہ یہ تقوی والوں کے لیے نہیں ہے؟ زینت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، ہٹے ہاروں رہنا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کسی کی زندگی کے اندر اگر یہ آزمائش ہے کہ اس کو دوسروں سے دنیاوی اعتبار سے کم ملا ہے، جو کچھ ملا ہے اس کے اندر سلیقے سے رہے، اور جس کو اور کچھ زیادہ ملا ہے وہ بھی اس کے اندر سلیقے سے رہے۔ اسراف تو منع کیا ہے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، لیکن کا زینت جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی، والطیبات من الرزق، روزی کے اندر جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ نہیں، بلکہ جتنی پاکیزہ چیزیں وہ ساری چیزیں کون ہیں جو ایمان لانے والوں کے لیے ناجائز قرار دے رہا ہے، حرام کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، یا تم روکھی سوکھی کھانا۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان سے کہو اس دنیا کی زندگی کے اندر یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ یہاں تقویٰ کا معیار کے لیے بنایا نا کہ وہ ہے سب سے بہت نیک آدمی کی جو بالکل بنا پریس کیے ہوئے کپڑے خالی پہن کر تھوڑے میلے تھوڑے پیبند لگے ہوئے کسی کونے میں بیٹھا ہو۔ یہ جب اللہ کے دین کے اندر بگاڑ آیا تو یہی تصور دیا گیا کہ نیکی سے کہتے ہیں۔ یہاں تو تم سوچو مت کسی ایسی بات کو کہ یہ حقوق ہے اور یہ کرنا ہے اور ہمیں کائنات کی تفسیر کرنا ہے، ہمیں دوسری قوموں کو امام بننا ہے، تو دوسروں کے اوپر رہنا ہے، اور وہ اصول قرآن نے دیے ہیں کہ جو رکھیں گے۔ عمل کی دنیا ہے، اس عمل کی دنیا کا فائدہ ایڈوانٹیج یہاں بھی ملے گا، اگر نہیں مل رہا ہے تو اصولوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے جو بتائے گئے، تصور ہمارے لیے بدلے گا۔ کہا کہ وہ کون ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی ہے اسے حرام کر رہا ہے، اور روزی جو پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ یہ جو ہے یہ تو دنیا داروں کے لیے ہے، روزی میں سے کہو یہ چیزیں اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ہیں جو ایمان والے ہیں، یہاں تو ہیں، آخرت میں صرف انہی کے لیے ہیں، خالصتاً یوم القیامہ۔ دنیا میں ان کے لیے بھی ہیں ان کے لیے بھی ہیں، آخرت میں انہیں نہیں ملے۔ یہاں عام تصور یہ ہے کہ دنیا میں ان کے لیے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہاں دنیا میں اصل میں ایمان آنے والوں کے لیے لیکن انہیں بھی ملیں گے، اس لیے کہ دنیا کے بڑھانے کے متعلق جو اصول قرآن نے دیے ان پر عمل کریں گے تو ملے گی انہیں، تم عمل کرو گے تمہیں ملے گی۔ تو دنیا میں ایمان لانے والوں کے لیے بھی ہے، ان کے لیے، آخرت میں صرف تمہارے لیے، ایسا نہیں کہ دنیا میں صرف ان کے لیے اور آخرت میں صرف تمہارے لیے۔ یہ بہت عملی دنیا سے ہٹانے والا تصور، اس دنیا کو جنت بنانے کے اصول دیے قرآن، جہاں ایمان لانے والے ڈومینیٹ کر کے رہے، ایمان لانے والے اچھے طریقے سے رہے، ایمان لانے والوں کے پاس نعمتیں ہوں اللہ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اندر سے ان میں بعض کو بعض کے مقابلے میں اللہ کا فضل کچھ زیادہ ملے گا صلاحیتوں کے اعتبار سے۔ کل ملا کر ویسے تو مجموعی ایمان لانے والے اس نفرت کرنے لگے، اس سے پیچھے ہٹے، اس سے بھاگے، یہ تصور قرآن کا نہیں ہے، یہ تصور ہمارے دین کا نہیں ہے۔ تصور دین جب مذہب بنا یہ وہاں سے آیا، بالکل ایک الگ برانڈ دیا گیا۔ جنات عدن، عدن کہتے ہیں وہ جگہ جہاں قیام ہوئے سے باغات جس کے اندر قیام ہوگا، رہائش ہوگی، یدخلونہا، اس میں داخل کیا جائے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے ہوگا، کذالک یجزی اللہ المتقین، اور تقویٰ اختیار کرنے والوں کی جزا اللہ کی طرف سے یہی، اللہ ایسی جزا دیتا ہے۔ اسے پھر خیال رکھیے گا کہ پیچھے سے ذکر آ رہا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، اس دنیا کے بعد کی زندگی میں۔ اس
دنیا میں اب تم صحیح اصولوں اور صحیح عمل کرو تو اس دنیا میں بعد کا دور جو ہے وہ آخرت کہلاتا ہے، اور پھر اس دنیا کے بعد کی زندگی آخرت کہلاتی ہے۔ آخرت میں بات کرو، اس دنیا میں جو بات کے آنے والا دور ہے وہ بھی آخرت، اور اس دنیا کے بعد والی زندگی ہے وہ اصل آخرت جو ہمیشہ کی۔ تو یہ بھی صرف ان کے لیے نہیں کہا جا رہا اس دنیا سے بعد کی زندگی کے لیے، یہاں ان کی زندگی جو ہے وہ خوشحال ہوگی اگر تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ قانون پر صحیح عمل کریں، جو اصول بتائے گئے ہیں کہ یہ مت کرنا، اس سے بچتے میں نکل کر جائیں گے، یہ تقویٰ کہتے ہیں، نافرمانی سے بچنا، تو پھر یہاں کامیابیاں ملیں گی اور جو وہ چاہیں گے ان کو حاصل ہوگا، اور آخرت میں تو پھر آخری درجے کو تمنا دل میں پیدا ہوگی تو ملے گا۔ یہ یہاں اس دنیا کے لیے بھی ہے، لیکن پیچھے سے آیت نمبر 30 سے ذکر چلا رہا ہے فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا کے اندر بھلائی۔ ابھی 31ویں آیت آئی، اس میں ایسا محسوس اگر ہونے لگے آیت سے پیچھے سے پڑھے سلسلہ کلام کو تو کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر ہے۔ میں پھر مثال دوں پیچھے ایک اور جگہ سے بولا ہے، ان الذین قالوا، سورہ حامی میں سجدہ کیا ہے، 41 سورہ فصلت بھی کہلاتی ہے سورہ فصلت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اعلان کیا، پھر یہ زبانی اعلان کی بات نہیں ہو رہی، ربوبیت پرورش کرنا، بڑھانا، اللہ کا ڈیولپ کرنا، بڑھانا، جتنے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا مطلب پھر اس ربوبیت رب اللہ کی شکل میں ہے، رب العالمین سب کا رب ہے، پھر بھی ہم بہت سے لوگ بھوکے مر جاتے، لاکھوں مر جاتے، رب العالمین ہے، اس نے پرورش کا سامان سارا رکھا ہے، یا دنیا والوں کو خود کچھ کرنا تھا، ان کو نکل کر کچھ کرنا تھا۔ اگر وہ لوگ جن کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے جو بھوکے مر رہے ہیں تو ان کو نکلنے کے بعد پھر اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنی تھی کہ جہاں پر ان کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے۔ وہ رب ہے، رب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوالا منہ کے اندر دیتا ہے، تو آپ کو کوشش کر کے لینا ہوتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، کہا کہ یہاں زمین کے اوپر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو رزق دینا، جس کی ایسا کوئی جاندار نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ایک بھی جاندار ایسا نہیں ہے، یہ 12واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے، ایک بھی جاندار، کیڑے مکوڑے، جانور، انسان، لیونگ تھنگس کی بات ہو رہی ہے، جانداروں کی، ایک بھی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ الا علی اللہ رزق، علی اللہ، جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہیں، پھر بھی بھوکے مر جاتے ہیں، لاکھوں مرتے ہیں، بھوک سے مرتے ہیں، روزی نہیں ملی اس کے فاقوں سے مرتے ہیں، آج بھی مر رہے ہیں، یا ہندوستان میں بھی، افریقہ میں بھی، دنیا کے اور حصوں کے اندر بھی، اور قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی ذمہ داری ہے ان کے رزق کی، مطلب غلط نکالا ہے، اور تصور یہ دیا گیا ہے، جو آپ کا تصور بنایا گیا ہے، جو بن گیا ہے وہ یہ ہے، عمل کی دنیا سے ہٹے اللہ نے تو روزی کی ذمہ داری لی۔ زمین پر قیامت تک جتنے جاندار پیدا ہوں گے اللہ نے ان کی روزی کا سامان زمین پر رکھا ہے، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، یہ نہیں کہ ان کے منہ میں نوالا دے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی ذمہ داری۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے زیادہ گھسیٹ لیا، کچھ لوگوں نے نکل کر اسے حاصل نہیں کیا جو زمین پر ہے، اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ روزی زمین کے اوپر کم ہو جائے اور جاندار اللہ زیادہ پیدا کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان سب کی روزی کی ذمہ داری اپنے ذمہ رکھی کہ مطلب ان کی روزی کا سامان رکھا ہے زمین میں۔ جو کہتے ہیں پاپولیشن بڑھ جائے گی تو روزی کم ہو جائے گی، ابھی تو روزی فضا کے اندر بہت ہے، ابھی تو روزی پانی میں بہت ہے جو نکالی نہیں گئی، اور زمین میں بہت ہے جس کا استعمال نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے سب کی روزی مہیا کرنا، آپ اسے لوگوں کو خود لینا ہوگا، بھوکے بھی مریں گے، وہ نوالا نہیں دے گا ہوں، ورنہ پھر وہ جو حالات ہے اس کے خلاف ہو جائے گا اللہ کا کلام، اگر یہ مانا جائے گا کہ ہر ایک کو تو وہ پہنچا دے گا، اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ اگر ڈسپیرٹی ہے تو اصولوں کے خلاف ہو رہا ہے، اصولوں کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ لوگ کیوں ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، نکل کر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟
اور پھر ان کی ذمہ داری ہے، ان سے حساب لیا جائے گا اور ان کی آخرت پوری ہوگی جنہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کو اس حالت میں رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، الذین قالوا ربنا اللہ، جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور کہ ربوبیت کا سامان اس نے سب کے لیے رکھا ہے، تو مستقامو، پھر اس کے اوپر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اس میں درمیان میں آزمائشیں آئے تو حالات کو فیس کرتے اور پھر اسی کے قانون کو مانتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے قانون اسی کا چلے گا، ڈیولپمنٹ کے لیے قانون جو کچھ ہوگا وہ اسی کا قانون ہے، جو ارتقاء کے اندر یا وکاس کے لیے صحیح راہ رہنمائی کرے گا، اس پر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ شارٹ ٹرم گینز کی وہ چیزیں جو دنیا کے اندر دوسروں کی دیکھ رہے ہیں اسے لے لیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، صرف ان نبیوں پر نہیں ہوتا۔ نبی اور فرشتے جو تھے نظر آتے تھے، ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، یہاں آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن فرشتوں کا مطلب کائنات کی فورسز کے جو ذمہ دار ہیں، جو اللہ نے جو مختلف شعبے اور ڈپارٹمنٹس رکھے ہیں انسان کی ضرورت کے، وہ جن کے ہاتھوں میں نزول ہوتا ہے، کا مطلب یہ کہ اب وہ ان کی مدد کے لیے لگ جاتے ہیں، ان کے کام آنے لگتے ہیں، تو پھر دنیا کی فراوانیاں ملتی ہیں، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں۔ وہی کیا کہتے وہ ملائکہ کہ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر سن لیجیے، اب یہ میں بتا دیں، اب یہ اس کی توجہ دلانے جا رہا ہوں، کون سی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے سپورٹرز ہیں، اس دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور اس بعد والے دور میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی، یہ دونوں کو ساتھ میں لے کر جنت کی جب بات ہو رہی ایمان لانے والوں سے، یہاں کی اور وہاں کی دونوں کی ہو رہی۔ لیکن ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا جس نے کلمہ پڑھ کے سنا دیا آخر تک کلمے کی بات کرتا رہا۔ ایمان کا مطلب یہ کہ ان سارے اصولوں کو ایسا یہ پورا یقین ہونا کہ اسی میں ایڈوانٹیج ہے، یہی مانا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر جانا، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ وہ جو دنیا والوں نے چیزیں ملا دی ہیں، ابھی اس کی بات آئے گی آگے، تو پھر بڑا ڈھانچہ بدل جاتا ہے، اصول بدل جاتے ہیں۔ جب اصول بدل جاتے ہیں تو پھر جو نتیجے ملنا چاہیے وہ نہیں ملتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ فرشتے یہ کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ سارے دنیا کے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ہم مددگار ہیں ان کی اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، تو پھر آخرت میں تو ہوگا ہی، یہاں اس دنیا کی زندگی میں بھی ہوگا کہ پھر کو جو چاہیں گے انہیں ملے گا، جو ان کا دل چاہے گا، اس لیے کہ انہوں نے ان اصولوں پر عمل کیا، ان کے ہاتھوں میں کنٹرول آیا ہے، ان اصولوں پہ عمل کرنے کے بعد پھر جو وہ یہاں پر چاہیں گے اس دنیا کی زندگی کے اندر انہیں ملے گا۔ چاہیں گے کا مطلب یہ کہ ہیں وہ لوگ وہ جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اس کے خلاف تو چاہیں گے بھی نہیں کہ وہ عیش و عشرت کی وہ چیزیں لے لیں جو من ہے، وہ تو خواہش بھی نہیں پیدا ہوگی۔ چاہیں گے کا مطلب یہ نہیں، ان کی نیک و پاکیزہ جو بھی خواہشات ہوئی اور نیک و پاکیزہ خواہشات ہوئی تو وہ لوگ ہی نہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا تھا، تو پھر ان کی وہ ساری پاکیزہ خواہشات جو ہیں وہ یہاں اس دنیا میں پوری ہوں گی اور آخرت میں تو ہوں گی۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کی جنت کی بات ہو رہی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، اور جب فرشتے وفات دینے کے لیے آتے ہیں، جب نفسوں کو جان کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اور اس میں وہ لوگ جو پاکیزہ ہوتے ہیں، یقولون السلام، سلام علیکم، فرشتے ان سے کہتے ہیں اب تمہارے لیے سلام کی سلام۔ اب اس کا بھی کنٹراسٹ دیکھیے، قرآن ہر جگہ کنٹراسٹ سے سمجھاتا ہے بات۔ اس کے بالمقابل اس کے دوسری اس سے پہلے گزر چکی ہے وہ میں بالکل الذین، یہاں پہ کیا ہے؟ الذین توفاہم الملائکۃ الطیبین، فرشتے وفات دیتے ہیں ان کو جو طیب تھے، جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری تھی، اور اس سے پہلے آیت 28 گزری ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم،
جب فرشتے وفات لینے آتے ہیں ان کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر ڈالا، اپنے نفسوں پر ظلم کر ڈالا، یہ وہ ہیں جنہوں نے ان قوانین کا احترام نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا جو اللہ نے نازل فرمائے تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فرشتے جب انہیں وفات دینے کے لیے آتے ہیں، فرشتے نہیں کہتے ان سے، وہ کہتے ہیں ان سے فالقہ و سلام، ہم اب سر جھکاتے ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہے، زندگی گزر چکی، اب کیا مانو گے؟ کہتے ہیں ہم نے وہاں بھی ٹھیک عمل کیے تھے، اچھے کیے تھے، ہم ماں گنگا نہ بولو گے، ہم نے جو کچھ کیا اچھی نیتوں سے کیا تھا، برا نہیں کر رہے تھے ہم۔ تو یہاں لیکن یہ کہنا کہ ہم نے کچھ برا نہیں کیا، کوئی پکڑنے کے لیے آ گیا، یہ خود دلیل ہے اس بات کی۔ ایسے موقعوں پہ کہا جاتا ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے، نہیں ہم کچھ کر نہیں رہے تھے، اچانک پکڑ لیا کسی کو کوئی جرم کرتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ جو صاف ستھرا ہوتا ہے اسے یہ صفائی بھی دینی پڑتی ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ وہاں پر تو وہ تو مطمئن ہوں گے، ان سے فرشتے کہیں گے اب تمہارے لیے سلام کی سلام، ان کو نہیں کہنا پڑے گا۔ یہ کنٹراسٹ دے رہا ہے قرآن۔ یقولون سلام علیکم، تم پر سلام ہو، کہ مطلب تمہارے لیے اب سلام کی سلامتی ہے۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ توجہ دیجیے گا، بہت آیا قرآن میں، بہت آیا، ادھر رہا ہے، یہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ جو تم عمل کرتے تھے اس کے نتیجے میں، ایسا نہیں ہو رہا کہ عمل اچھے کیے تھے اللہ نے جسے چاہے جہنم دے دی۔ یہ تصور جو ہے یہ پھر بدل کا گزرایا ہوا ہے۔ تمہارے عمل کے نتیجے میں چونکہ تم نے اچھے عمل کیے تھے تو تمہارے لیے جنت ہے، داخل ہو جاؤ، یہ تم نے کمائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا حساب لینا، اگر اس باریکی سے حساب لے تو کوئی نہیں بچے، لیکن جو اس کا معیار، جو پیمانے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ان کے مقابلے میں کوشش کی ہے پوری کرنے کی، اس میں کمیاں رہی ہوگی، لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے، وہ عمل اس کے مطابق انہوں نے عمل کیے تو کہتے ہیں ہم داخل ہو جاؤ۔ اس کے نتیجے میں یہ تمہارے عمل جس کے نتیجے میں تم جا رہے ہو۔ یہ ایسا نہیں کہ اللہ نے جیسے چاہے جنت میں ڈال دیا، جیسے چاہے جہنم میں ڈال دیا۔ یہ تو بہت کا ہے قرآن میں۔ یہ تصور بھی یہاں پہ بدلا یہ گیا کہ بس کچھ پتہ نہیں، مطلب وہ تو پھر اللہ جیسے چاہے جدھر دل چاہے بھیج دے۔ یہ عمل کی دنیا سے ہٹانے والی بات ہے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا اسی بات کے منتظر ہیں کہ اب فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا فیصلہ آ جائے، یا کیا امر ربک، تمہارے رب کا امر، کوئی فیصلہ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس کو اپنی کسوٹی بنانے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے، اس پر اطمینان اور بھروسہ کرنے کے بعد عمل کر کے اپنی جنت بنانے کے بجائے منتظر کس بات کے ہے؟ کوئی چمتکار اس کے علاوہ ہے کہ یہی تو آیات ہے اللہ کی، یہی تو چمتکار ہے، آ چکا ہے، اب کسی اور کے اس کا انتظار ہے کیا؟ فرشتے آئیں گے کچھ نظام بدلیں گے؟ اس کے اللہ کی طرف سے کوئی خاص امر آ جائے گا، بس اس وقت کچھ ہوگا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ ان سارے لوگوں کی باتیں جو پہلے نافرمان کرتے رہے اور اسی طرح کے بہانے کرتے رہے، یہ ایسی چیزیں جو پچھلے لوگوں نے بھی کی تھی۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ تو خود کر بیٹھے ہوئے اپنی جانب، منتظر رہے کہ بدلیں گے حالات، ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہمارے لیے بدلیں، عمل کی دنیا ہے، آپ کو خود بدلنا ہوگا، بدلنے کے بعد ہی تو بولیں گے۔ 1967 میں بیت المقدس گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، 1967 کتنا عرصہ ہو گیا؟ 33 اور 30 46 سال، 46-47 سال ہو گئے تھے۔ اب مڈ سینچری، آدھی ہاف سینچری ہونے جا رہی ہے، اور دنیا میں کون مسلمان ہے اس وقت؟ اب تو لوگ بھول گئے، جو اس وقت تھے وہ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں مسلمانوں کو اس سے بڑا صدمہ نہیں گزرا کوئی، جو اس وقت موجود تھے ان کی زندگی میں آج تک کا اس وقت کے جو حالات تھے، کتنے برسوں تک صدمہ رہا ہے، 20 سال تک یہ حالت تھی کہ صدمہ ہی صدمہ تھا۔ وہ کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے،
ایک مہینے بعد ہلکا ہو جاتا ہے، 1.5 سال کے بعد تو بالکل ہی کبھی کبھی بس وہ کچھ خاص دن آتے ہیں جس دن یہ یاد آتی ہے کہ بھائی آج ذرا سا عیسائی ثواب بھی کر لیں ان کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہنستا بولتا ہے کچھ 1 ہفتے بعد سے ہنسنا بولنا شروع ہو جاتا ہے. ہنسی غائب ہو گئی تھی لوگوں برسوں تک یہ کیفیت تھی. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے حرم شریف پر جو وہاں پر گیا ہو اور اس نے کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے بلک بلک کے دعائیں نہیں کی، اللہ قبلہ کو دلا دے تو واپس ہمیں اسے واپس دلا دے. جس نے بلک میں تڑپ تڑپ کے، اور جو وہاں جانے کے قابل نہیں تھا اس نے اپنے گھر پہ بلک بلک، کوئی نماز ایسی نہیں تھی 5 وقت کی جس میں مسلمانوں کی دعا نہیں ہوتی. پھر وہ جمعے کی نمازوں میں آ گئی دعائیں، پھر وہ عید بقرعید کی نمازوں میں رہ گئی. وقت گزرا 15-20 سال، پھر عید بقرعید کی نمازوں میں رہ گئی. اب بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے عید بقرعید کی، اب اتفاقی اب اس میں سے بھی ختم ہو گئی. امید جیسے چلی گئی نکل گئی. دنیا میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی دعا قبول ہوتی. مسلمانوں میں، ایمان لانے والوں میں کچھ تو اچھے ہوں گے، کچھ تو وہ ہوں گے جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، کوئی تو ہوگا. اور کوئی ایمان والا ایسا نہیں جس نے نہ کی ہو. اگر وہاں جانے کے قابل نہیں ہو تو اپنے گھر پہ کیے. پوری خالی ہو گئی تھی دنیا کی جو کرے. اور پھر یہ زبان سے کہنے کی باتیں نہیں، عمل کی باتیں. اللہ سے اس کا فضل مانگو، مدد آئے. جب تم کچھ کرو تمہیں نکلنا ہوگا، تم نکلو گے کچھ کرو گے تب اللہ کی مدد آئے. تم اپنے عیاشیوں میں لگے رہو، تم رسولوں کے خلاف ورزیاں کرتے رہو، تم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہو، تم ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہو، تم ایک دوسرے کی گورنمنٹ گراتے رہو، تم اپنے عوام کا پیسہ لوٹتے رہو. یہ سب انہی چیزوں کے اندر پڑے رہو گے اور اس کے بعد کہو گے کہ اللہ دعائیں مانگ مانگ کے مل جائے، تو پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی تمہارے لیے قبول نہیں. اپنی جانوں پر خود ظلم کر بیٹھے. اور دیکھیے اسے یہی بات جو ہے تقریباً انہی لفظوں میں ایک جگہ اور آئی. کہا کہ یہ تو تمہارے یہاں پر صرف جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اور کہا کہ پھر اس کے بعد تمہارے لیے برا انجام ہے. یہی هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ اور یاتیہ امر ربک، کیا آپ اس کے منتظر ہیں کہ فرشتے آ کے کچھ کریں گے تمہارے لیے؟ اللہ کا کوئی خصوصی امر آ جائے گا، کوئی خاص اللہ کا فیصلہ آئے گا تمہارے لیے، تب تمہارے حالات سدھریں گے. اس کا انتظار ہے. ایسی باتیں پہلے کے لوگ بھی کرتے رہے. ان کے لیے کیا ہوا؟ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے. اور یہ الفاظ اس آیت کے اندر سورہ انعام میں گزری. آخر کا حصہ مختلف ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا اب اس کے منتظر ہے کہ فرشتے آ جائیں ان کے لیے، فوجیں آ جائیں؟ فرشتوں جنگ بدر میں آئے تھے، 1000 فرشتے آئے تھے. قرآن کہہ رہا ہے مدد کے لیے. 300 ایمان والے تھے، 1000 دشمن تھے. 1000 فرشتے آ گئے تو پھر ان کے تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ 1000 ان کے لیے کافی نہیں ہو جاتے؟ 1000 فرشتے 1000 کافروں کے لیے، 1000 دشمنوں کے لیے وہ کافی نہیں ہو جاتے؟ یہ کیوں لڑے؟ اور پھر وہ 70 جو مارے تھے وہ کس نے مارے؟ دشمنوں میں سے پھر وہ بھاگ گئے. یہ کس نے کیے؟ کنہوں نے مارے تھے؟ یہ تمہیں کرنا ہے. ان کی مدد ایسی ہوتی ہے کہ ان کے دلوں پہ خوف طاری ہو، گھبراہٹ طاری ہو، پلاننگ گڑبڑ ہو جائے. وہ ایسے نہیں ہوتی کہ وہ آنے کے بعد گردنیں اڑانا شروع کر دیں گے اور تمہیں آنے کے بعد گدی بٹھا دیں گے، ان کی فوجوں کو وہاں سے ہٹا دیں گے. یہ آپ کو کرنا ہے. وہ جو کرتے ہیں وہ ان کی مدد اس شکل میں آتی. جنگ احد میں بھی آئی، جیت آئی تھی، عمل درمیان میں خراب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے کہا تھا تمہیں یہ اسپاٹ نہیں چھوڑنا ہے کسی قیمت پر. کہا کہ تم یہ دیکھو گے ہار گئے مسلمان تب بھی نہیں چھوڑو گے، تم یہ دیکھو جیت گئے تب بھی نہیں چھوڑو گے، تم یہاں رہو گے جب تک میں نہیں کہوں تو تم یہاں سے نہیں ہٹنا. اور دیکھا یہ تو جیت گئے مسلمان، اب ضرورت نہیں ہے یہاں پر. وہ چند لوگ تھے ان کے امیر تھے، وہ بہت کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک میں نہیں کہوں. تو وہ کہا نہیں یہ مطلب نہیں تھا. اب ہو گئی، ختم ہو گئی جنگ، تو ختم ہو چکی. وہی سے پاسا پلٹ گیا. فرشتے آئے تھے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے عمل بدل دیا اپنا، پھر ہار ہو گئی. پھر بری طرح پسپائی ہوئی، ان لوگوں نے بے پناہ نقصان پہنچایا.
یہ درمیان میں ایک طرح سے عمل بدل گیا تھا. تو پھر یہ نہیں ہوا کہ فرشتے ان کو ابو سفیان کو فرشتے خالد بن ولید کو مار مار کے بھگا دیتے. تمہارے اپنے مجھ سے ہوگا. آگے اب کیا اس کے منتظر ہے کہ فرشتے آ جائیں گے اور یاتی رب کا تمہارا رب خود آ جائے گا؟ وہاں پہ کہا تھا اور یاتی امر رب کا. ان دونوں کا مطلب ایک ہے. تمہارا رب خود آ جائے گا مطلب تمہارے رب کا کوئی خاص امر آ جائے اور کیا تمہارا رب آ جائے. اور یاتی بعض آیاتی رب کا، یا تمہارے رب کی طرف سے کچھ بعض خاص حالات پیدا ہو جائے، بعض آیات آ جائے کچھ خاص. یوم یاتی ہے جس دن وہ خاص باتیں تو اس دن آئیں گی، فیصلے والے دن. یہ فرشتے تو اس دن آئیں گے، پھر ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، پھر عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی. جن چیز کو تم کہہ رہے ہو یہ آ جائے، وہ جب آئے گی تو پھر تمہیں عمل کی مہلت نہیں ہوگی اس وقت. یہ تو تمہیں اب کرنا ہے. یوم یاتی باب آیات ربک، جس دن تمہارے رب کی کچھ آیات آئیں گی، کچھ نشانیاں نازل ہوں گی. لا ينفع نفسا ایمان ہوا، تو پھر کسی کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا نہ تو اس وقت ایمان لانا فائدہ دے گا. یہ خالی ان کا ذکر نہیں ہو رہا جیسے آپ اپنے زبان میں یہ سمجھتے ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں. ان کا ذکر نہیں ہو رہا یہ خالی کہ اچھا جب آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں ایمان لے آئے. یہ جو صحیح ہے، یہ جو اس کے اوپر پورا یقین نہیں رکھ رہے کہ اللہ کی قانون جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے سے حالات بدلیں گے، یہ وہ ایمان نہیں رکھ رہے. اور اس کی وضاحت کی آگے، اور کسبت فی ایمانہا خیرا، ایمان کا تو نام لیتے ہیں لیکن اپنے ایمان میں خیر نہیں کمایا انہوں نے. اس دن انہیں نفع کچھ نہیں پہنچے گا. ان الفاظ کو دیکھ لیجیے غور سے. اس دن جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہی آ جائے گا، اس دن نہ تو کسی کو یہ چیز فائدہ دے گی کہ لیا ہے ایمان. اور اس سے دھوکے میں نہیں رہے لوگ کہ یہ بات جو ایمان والا اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سب نفع میں ہوگا جنہوں نے اپنے ایمان میں خیر نہیں کمایا ہوگا. لا الہ الا اللہ خالی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، زبان سے کہنے سے. جنہوں نے اپنے ایمان میں خیر نہیں کمایا ہوگا انہیں کوئی نفع نہیں پہنچے گا. اور کسبت فی ایمانہا خیرا، عمل کی دنیا ہے. قل انتظروا، خیر ان سے کہو کرو انتظار، تم آنے کا فرشتہ. تو ہم اپنا پروگرام پر عمل کر رہے ہیں. ہم نہیں منتظر ہیں کہ حالات کیا ہوتے ہیں. ہم جو ہمیں بتایا گیا ہم اس حساب سے چل رہے. تم اپنی زندگی اپنی دنیا اپنے شکل میں گزارو، دیکھیے انجام کس کا اچھا ہوتا ہے. آگے وقت بتائے گا جہاں تک مستقبل گزائے گا اور آخرت میں ہوگا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو پھر ان کے برے اعمال کے نتیجوں نے ان کو گھیر لیا، پہنچ گئی ان کو وہ چیزیں. یعنی یہ مستقبل میں ہونا ہی ہے. یہ نہیں سمجھے وہ لوگ جو اللہ کے بتائے اصول اور خلاف ورزی کر کے ان کو وقتی اگر کوئی چیز ملی ہوئی تو یہ نہیں سمجھے یہ رہنی ہے بات. پہنچی ان کو وہاں ابھی ماکانوں بھی حسناتیوں، اور جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. دیکھیے اب دو گروپ آ رہے ہیں. ایک گروپ یہاں پر وہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو صاف انکار کرتے ہیں یہ ہیں وہ جو مذاق اڑاتے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ نہیں فضول باتیں. یہ راجنیتی کی بات الگ ہے، یہ سیاست کی بات الگ ہے، یہ ہمارے یہاں کے دماغوں کی بات الگ ہے، یہ ہمارے سائنٹیفک فیصلوں کی بات الگ ہے جس کے نتیجے میں سب کچھ ہوگا. اور وہ دھرم کی دنیا الگ ہے. جائیے نمازیں پڑھی اور اللہ سے دعا کریے بس. تو یہ تو وہ ہے وہ انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں دنیا بدلے گی انہی قانون جو ہمارے پاس جو مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو ہے وہ انکار کرنے والے. اور دوسرے یہ دوسرا گروپ ہے وقال الذین اشرکوا، اور وہ جو شرک کرنے والے، ایک انکار کرنے والے ایک شرک کرنے والے. شرک کرنے والے وہ جو ایک اللہ کو ایک ایشور کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں اوروں کو بھی مانتے ہیں. یہ ہے شرک کرنے والے، وہ انکار کرنے والے کہ ایسی یہ کچھ نہیں جو نازل ہوا ہے، وہ اسی کو نہیں مان رہے. اور کہتے ہیں یہ تو ہے لیکن ساتھ میں یہ اور یہ طاقتیں اور ہیں. اتنی یہ ہے شرک کرنے والے. تو وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں وہ کہیں گے، یہ دیکھیے شرک، یہ قرآن میں نے آپ کو شرک کی بہت سی چیزیں بتائی قرآن میں اسے شرک کا آگے جو آ رہا ہے لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء. اللہ اگر چاہتا الزام اللہ پر رکھنے والے مشرک ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب، بس اللہ چاہتا تو یہ کر دیتا.
لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی، ہم کسی دوسرے کی بندگی کرتے ہی نہیں اگر اللہ چاہتا، ہم کسی دوسرے کی بندگی نہیں کرتے، یہ تو اللہ نے نہیں چاہا. یہ تمہارے عمل کی دنیا ہے. اللہ نے تو تمہیں آزادی دی، اختیار ایک رینج کے اندر دیا، باقی تو اس کا اپنا سارا عمل تمہاری زندگی میں بھی، لیکن ایک رینج میں تمہیں اختیار دیا. اس میں جتنے اپنے غلط عمل کرو گے، غلط فیصلے کرو گے، سب اللہ پر ڈال دو گے، الزام اللہ کو دو گے کہ یہ شرک والے ہیں. شرک کیسے ہو گیا؟ شرک ہے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، کچھ اور کی بھی پاور ماننا. قرآن کے قانون جو فیصلے قرآن نے کیے ہیں اس کے ساتھ ان قانونوں کی ملاوٹ جو اس کے خلاف جا رہے، یہ شرک ہو گیا. ان چیزوں کی ملاوٹ، چاہے وہ تمہیں دین کے نام پہ مل رہے ہو، چاہے وہ مذہب کے نام پہ مل رہے ہو، چاہے وہ سیاست کے نام پہ مل رہے ہو، اور چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کے نام پر مل رہے ہو، ان قانونوں کی ملاوٹ جو دین کے قوانین کے خلاف جا رہے ہیں. کچھ وہ قانون جو دیے گئے کہ جو اس کی تشریح جو اللہ نے نازل فرمایا، اور کچھ وہ اس کے خلاف جا رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم صحیح ہے، ان پر بھی عمل کیا جائے. اس لیے شرک ہوا تو کہا کہ وہ یہ کہیں گے، یہ جو کچھ میں تشریح کر رہا ہوں یہ آگے اور ایکسپلین ہوگی، انہیں آیات کر آگے آ رہے واضح ہوگی. وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں کرتے. نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور قرآن نے جتنی چیزوں کو روکا تھا، حرام ٹھہرایا تھا، اس میں سے ہم کسی کو بھی جائز نہیں کرتے. قرآن نے جتنی چیزوں کو حلال کیا تھا، ہم ان میں سے کسی سے بھی لوگوں کے لیے حرام نہیں کرتے، ممنوع نہیں قرار دیتے. اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا یہ ملاوٹ شرک ہے. اس کی تشریح جو کچھ مل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے ٹکراتی ہوئی چیزوں کی ملاوٹ شرک ہے. کہا کہ کہتے کہ ہم نہیں کرتے، ہم ان کے بندے نہیں بنتے. نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ اس کے اندر ہم کسی بھی جو کچھ اللہ نے جائز رکھا تھا لوگوں کے لیے، ہم اس سے لوگوں کو نہیں روکتے. لیکن پیچھے آیا نا وہ آیت گزری، کون ہے جس نے اس زینت کو حرام کر دیا، اس کھانے کو، پاکیزہ کھانے کو، اس رزق کو، روزی کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا. کون؟ یہ سوال آیا، اسے حرام کرنا کہ نہ یہاں تو تم پھٹے ہاتھوں رہنا، یہ تقویٰ ہے، یہ حرام کرنا ہوا، یہ تصور بدلنا. آپ ڈومینیٹ کرنے کے لیے تھے، آپ اوپر رہنے کے لیے تھے، آپ لیڈ کرنے کے لیے تھے، یہ تصور بنایا گیا. یہ کچھ قانون ملائے گئے جو قرآن سے ٹکراتے ہیں. آگے اور تشریح آئے گی اس کی. کذالک فعل الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگ ایسا کر چکے. فعل علی الرسول الا البلاغ المبین، رسولوں نے تو بات پہنچا دی، اب تمہارا کام ہے کہ تم سمجھو بات کو جو رسولوں نے پہنچایا ہے، صاف صاف بتا دیا گیا. دیکھیے یہ پھر میں سورہ انعام کی ایک آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ اسی طرح کا مضمون لیکن آخر میں نتیجے کو ایکسپلینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت اور سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، یہاں تک میرے بھائی لوگ شرک کرنے والے ہی کہیں گے کرنے والے نہیں. مشرک کہیں گے اللہ اگر نہیں چاہتا تو ہمارے باپ دادا، نہ ہم شرک کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، ہم نہیں ملاتے ان قانونوں کو. وہ بھی شرک ہے، جس کے جو عام ترجمہ لیا جا رہا ہے وہ بھی شرک ہے. بات اس کی ہے وہ اللہ پہ الزام رکھتے ہیں، لیکن بات جس مضمون کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں یہ آ رہا ہے آگے. اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، ہم نہیں روکتے. اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک بالکل وہی آیا، وہی بات کہی گئی جو پہلے تھی. اس کے بعد میں کہا گیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا، اس لیے کہ اب اس کے نقصانات تو بھگتنے پڑیں گے نا. جب اللہ کے دین کے اندر تم نے دوسری ملاوٹیں کی ہے تو اس کے نقصان بھگتنے پڑیں گے. پھر امت کی ایسی حالت ہوگی کیسی ہے؟ پھر نہیں ملے گا تمہیں وہ بیت المقدس والی دعاؤں سے، پھر رہو گے سب سے پیچھے، اس لیے کہ کچھ اور چیزیں ملا دی گئی ہیں. کتنی اہم بات کہی اس کے آگے اسی آیت کے اندر، ہمارا عذاب آ گیا اس کا مزہ چکھو، یہاں تک کہ ہمارا عذاب آیا اس کا مزہ چکھا، اب عذاب کا مزہ چکھو. اس کے قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، قرآن علم کی بات کر رہا ہے، اور علم کیا ہے؟
پہلے نمبر کے جو اللہ نے نازل فرمایا، یہ دیکھیے ترجمہ دیکھ لیجیے کہ کوئی تمہارے پاس علمی ثبوت ہے تو لاؤ. یعنی قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی علمی ثبوت تم نہیں لا سکتے کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے اس سے ٹکراتی ہوئی باتیں بھی ٹھیک ہیں. اس کا تم کوئی عملی ثبوت کے لیے تو کا انتظار کرو. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آ جائے گا اللہ کا فیصلہ، آگے معلوم ہو جائے گا کیا ہوگا. کوئی علمی دلیل ابھی تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ. اس کا مطلب قرآن سے تم کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے کہ جہاں پر قرآن سے ٹکراتی ہوئی دوسری باتیں بھی ٹھیک ہوں. ایسا کوئی ثبوت تم علم میں سے نہیں لا سکتے. اسے بھی یاد رکھیے گا، آگے یہ بات آئے گی. یہ کئی چیزیں میں بار بار یاد دلا رہا ہوں کہ اسے طرح سے یاد رکھیے گا کہ آگے کوئی علمی ثبوت نہیں ملے گا. کا مطلب قرآن سے کوئی ایسی چیز تمہیں نہیں ملے گی جو قرآن نے اصول بتائے تھے کہ اس سے ٹکراتی ہوئی باتیں بھی تمہارے لیے مفید ہو جائیں گی یا ٹھیک ہوں گی. اگر ہے کوئی تو علمی ثبوت لاؤ. یہ تمہارے خالی اندازے ہیں، یہ خالی تمہارے گمان ہیں، یہ خالی ان تتبعون الا الظن، یہ خالی تمہارے گمان اور اندازے ہیں کہ یہ باتیں بھی فائدہ پہنچائیں گی. یہ خالی گمان اور اندازے ہیں کہ یہ باتیں بھی جو ہے بھلائی کی، یہ باتیں بھی جو ہے یہ دین مذہب میں بدلا ہے تو وہاں ہی وہ باتیں جو قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں. یہ صرف تمہارے اندازے، علمی ثبوت تم نہیں لا سکتے. یہ چیلنج دیا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. اس سے پہلے بھی یہ گزرا، کہا کہ پہلے کے لوگ کہہ چکے نا، پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ صرف اللہ کے بندے بننا، یعنی صرف اسی کی اطاعت کرنا. یہ بندے کے بندے بننا کا مطلب خالی یہ نہیں پوچھا ہے. تمام زندگی کے اندر بندگی صرف اس کی ہوگی جو کچھ اس نے نازل فرمایا اس کے مطابق. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور پھر جو شیطانی جتنی چیزیں ملاوٹیں ہیں ان سے بچنا. فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں وہ بھی تھا. ان میں پھر کچھ لوگ وہ ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی رہنمائی کی، جن کی وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور اس میں وہ بھی گزرے جن کے لیے گمراہی فائنل ہو گئی، گمراہی ثابت ہو گئی. یہ بھی بہت، یہ نہیں ہے اس بات کو، یہ بہت وضاحت کی باتیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینے کی باتیں ہیں کہ ہمارے دین نے، قرآن نے ہمیں کیا تصور دیا. اللہ نے نہیں کیا. اللہ کچھ وہ ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دی. ہدایت کا مطلب چلا دینا نہیں ہوتا، ہدایت کا مطلب رہنمائی ہوتا ہے. جنہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کچھ جو ہے وہ جنہیں گمراہ کر دیا. یہ کہا کچھ وہ ہے جن کے اوپر، جن کے لیے ثابت ہو گئی گمراہی، یعنی ثابت ہو گئی کہ مطلب ان کی کچھ وہ ہے جو اپنے عمل کے نتیجے میں پھر گمراہ ہوئے. اب اس کی وضاحت کیا گیا ہے. یہ سب ابھی تک میں نے جو باتیں کی، ایک ایک پچھلی 4 آیات کے اندر ان سب کی وضاحت کر دیا گیا ہے. پھر فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیر کرو اچھا زمین کی. اور سیر کرنا اب آج کے دور کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نکل کر ہی ٹکٹ لے کر جائیں کہ ہم جانے کے قابل نہیں ہیں. تو اپنی ٹیبل پہ بیٹھ کر ساری زمین حالات دیکھ سکتے ہیں، پچھلے واقعات دیکھ سکتے ہیں. دیکھو چھٹکانے والوں کا کیا انجام ہوا. اور یہ ہے اس کے 10 منٹ آج زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اس آیت کی تشریح یہ آ رہی ہے. آیت وَإِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. یہ جو پیچھے بات آئی تھی کہ پچھلی آیت میں ابھی جو گزری، کیا اس میں کچھ لوگ ہوتے جنہیں اللہ نے ہدایت کی، یعنی رہنمائی کی. اللہ کی ہدایت دینے کا مطلب اور نبی اگر تم بھی چاہو اور آپ لوگ دعوت دینے والے اور ایمان والے اگر تم لوگ چاہو تو تمہاری چاہنے کی بات نہیں ہے کہ تم ان کو ہدایت دے دو، رہنمائی کی، تم ان کو صحیح راستے پہ چلا دو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ، اس لیے کہ اللہ جو ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا. ترجمہ یہاں پر ویسی ہے جیسے لکھا ہوا تھا، میں نے نقل کر دیا ہے. مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَاصِرِينَ، جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیتا. تو تم کیا کر لو گے؟ تو اللہ نے بھٹکا دیا. یہ تصور جو ہے کہ جس کو چاہے بھٹکا دے اور جس کو چاہے ہدایت دے. میں نے 1.25 گھنٹے کا یہاں پر 1 گھنٹے 20 منٹ کا ابھی اسی مہینے کی 1 تاریخ کو فرسٹ سنڈے کا جو پروگرام تھا اس میں یہی موضوع تھا. صرف اسی کی ڈیٹیل تھی کہ اللہ جیسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. میں یوزل لوں، آپ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا. اب آگے دیکھیے، میں اللہ لا یادی میں یوزل لوں، جسے وہ بھٹکا دیتا پھر اسے وہ ہدایت نہیں دیتا. پھر اللہ ہی نے بھٹکا دیا. پیچھے سے جو اتنی ہم باتیں آیات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ تم جو عمل کرتے تھے اس کے نتیجے میں ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی بھٹکا دیتا ہے، تو پھر اسے اللہ ہدایت نہیں دیتے، جسے اللہ نے بھٹکا دیا، اس کی مرضی اس نے بھٹکا دیا.
تو تم کہاں سے ان کو ہدایت دے دو گے؟ تو آپ کی دعوت بھی ختم، نبی کی دعوت کا بھی کیا فائدہ جس کو اللہ نے جہاں بھٹکا دیا۔ یہ تصور جو ہمارا بنا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ جب زمین پر آ رہے تھے، ابھی آئے بھی نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام وہاں تربیت جیسی پوری ہوئی، اب زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی دنیا کی آبادی، دنیا کے اندر آبادی تو کیا، ابھی پہلا انسان بھی نہیں آیا۔ اس وقت کہا گیا تھا کالا بیٹا مینا جمیا، اب جاؤ تم دونوں، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے دو گروہ ہو جائیں گے، کہیں حزب اللہ ہوگا، کہیں تو شیطان ہوگا، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو پھر میرے پاس سے ہدایت آئے گی۔ دیکھیے، ہدایت پکڑ کر کسی راستے پہ بٹھا دینے کو نہیں کہتے، رہنمائی آئے گی تمہیں کرنا کیا تھا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میرے پاس سے ہدایت آئے گی۔ صحیح راستہ کون سا چلے، یہ رہنمائی، یہ مارگدرشن آئے گا، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ فمن تبع ہدایہ، تو جس نے اس مارگدرشن کی اتباع کی، پیروی کی، اس مارگدرشن کو فالو کیا، فلا یضل ولا یشقیٰ، وہ نہیں بھٹکے گا۔ فلا یضل، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ بات یہ ہو رہی کہ ابھی تو انسان آیا تھا زمین پر، تب یہ کہی جا رہی ہے بات کہ میں ابھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کہی گئی ہے کہ میرے پاس سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا، جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہیں بھٹکے گا، وہ مشقت کرے گا۔ اگلی بات، یہ بہت ہیں آیات ان مضمونوں کی، جو میں چند آپ کو یہاں پر چیزیں دے رہا ہوں۔ سورہ یونس کی آیت ہے، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، پھر وہ ہدایت آ گئی، وقت وقت پر آئی ندیوں کے ندی، بہت سی چیزیں میں نے چھوڑی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے رسول بھیجے، ہدایت بھیجی وقت وقت پر، پھر آخری رسول آ گیا، دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ الحق فائنل ہو گیا، اب تمہارے پاس حق آ گیا، کہہ دو تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی آ گئی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ اس کے بھلے کے لیے، وَمَن ضَلَّ، جو بھٹکا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، فَإِنَّمَا، تو یہ اللہ پر ذمہ داری نہیں ہے، اس پر اپنی ذمہ داری ہے اس کے بھٹکنے کی۔ تو اللہ پہ ڈالی جاتی، جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، تو پھر ہدایت کہاں سے ہوگی؟ تم کہاں سے ہدایت دے دو گے؟ یعنی ہدایت دینے کا مطلب ہی سمجھ لیجیے کہ مارگدرشن، رہنمائی، چلانا نہیں، جسے اللہ بھٹکا دے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بھٹکنے کی ذمہ داری اللہ پر نہیں، اس پر ہے، ہدایت کی پیروی اس نے نہیں کی ہے۔ تو جس نے ہدایت، جو اس رہنمائی کو قبول کیا، وہ اس کی اپنی بھلائی کے لیے ہے، وَمَن ضَلَّ، اور جو بھٹکا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے، اللہ ذمہ دار دے گا، اللہ بھٹکا دے گا تو اللہ کی ذمہ داری۔ ایک بات کو تو پہلے بیچ میں سمجھیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جہاں پر لفظ اللہ آئے تو وہاں بریکٹ میں اللہ کا قانون پڑھ لیجیے، اللہ نے تو کچھ قانون بنا دیا، اب ان قانونوں کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ قانون بدلیں گے۔ تو میں نے بہت دفعہ مثال دی، اسی مثال کو میں دہرا رہا ہوں۔ کوئی شخص زبردستی آگ میں ہاتھ ڈالے اور اسے آپ بہت منع کرتے رہے کہ تمہیں تجربہ نہیں ہے، لیکن بہت سخت تکلیف ہوتی، برداشت نہیں ہوتی، وہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پھر ہاتھ جلا دیا، تو کہا جاتا ہے کہ مارا نہیں، اللہ نے ہاتھ جلا دیا۔ اللہ نے نہیں جلایا، اللہ کے قانون کے مطابق چونکہ ہاتھ جلنا ہی تھا، وہ قانون اپنا کام کر رہا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کر دیا۔ اللہ کی طرف سے ریفر اس لیے کیا جاتا ہے، وہاں بریکٹ میں اللہ کا قانون پڑھ لیجیے کہ اللہ کے قانون نے کر دیا ہی، اسے کہتے ہیں ہمارے یہاں، یہ ہماری بولی میں کہا جاتا ہے اللہ نے کر دیا، اس نے خود کیا زبردستی۔ قانون معلوم تھا، ہدایت تھی یہ کہ بہت تکلیف ہوگی، یہ ہدایت تھی، اس نے ہدایت کی پیروی نہیں کی، تو اللہ کے قانون جو ہے اس نے اس کو بھٹکا دیا، یعنی اس نے اپنی مرضی سے کیا، اللہ کے قانون کے مطابق نتیجہ یہ ہونا تھا، کہتے ہیں اللہ نے کر دیا۔ آگے ہم اللہ کا قانون بریکٹ میں دیں گے، جگہ جگہ بتا دیں، اس کی ذمہ داری، جو بھٹکا اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اب کہہ دو کہ الحق آ گیا، اللہ کا کلام تمہارے پاس، آخری حق تمہارے رب کے پاس ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے ایمان لائے، یہ نہیں جیسے
جسے اللہ چاہے وہ ایمان لائے. صاف لفظوں میں جو چاہے وہ ایمان لائے. حق تو آ گیا. اب چوائس ہے ومن شاء فلیکفر, جو چاہے اس کا کفر کرے, جو خود چاہے اس کا کفر کرے. اس لفظ کو یاد رکھیے گا, اس کا استعمال کریں گے ہمارے. فمن شاء, فمن شاء کا مطلب جو خود چاہے. بس فرق کے صیغے کا فرق ہوگا, ٹینس کا. شاء مانے جس نے چاہا, یشا یا آگے یشا. یشا مانے جو چاہتا ہے یا چاہے گا. شاء جس نے چاہا, جو چاہے. اسی سے اس کا جو عربی کے اندر اس کا جو ورب کا دوسرا فارم بنتی ہے وہ ہے یشا, جو چاہتا ہے چاہے گا. تو میں یشا آگے آئے گا جگہ جگہ. اس لیے اسے یاد رکھیے گا. اس کو فمن شاء جس نے چاہا, اس کو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں. جس نے چاہا, جو کوئی خود چاہے. تو میں یشا کا مطلب ہوگا کہ جو کوئی خود چاہے گا. یہ آ چکا تمہارے رب کی طرف سے, آ گیا حق فائنل. اب جو کوئی خود چاہے, جو خود چاہے وہ ایمان لائے, اور جو کوئی چاہے وہ اس کا انکار کر بیٹھے کافر. یہ اللہ نہیں کر رہا. یہ تو اس نے تمہیں چوائس دی, صاف لفظوں میں کہہ دیا. اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تو رہنمائی کر دی. نہ ہلینا ہو سبیل, رہنمائی کرنے کا مطلب راستے کا بتا دیا, راستہ یہ صحیح طرف جا رہا ہے, چلانا نہیں ہے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے راستہ دکھا دیا, اور اب آخری طور پر سب سے چاہ گیا قرآن آ گیا, راستہ دکھا دیا. اما شاکر ہو اما کفورا, اس کی مرضی ہے, چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو کافر ہو جائے. یہ مرضی اس کی اپنی ہے. یہ محکم باتیں ہیں, یہ ایسی آیات ہیں جن کے کچھ اور ترجمہ کوئی اور تشریح ممکن نہیں ہے, جو صاف صاف اس کے خلاف کوئی بات قرآن میں نہیں ہونی چاہیے, ورنہ قرآن میں کنٹرڈکشن اور تضاد ہوگا. اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں, چاہے جس طرح کی باتیں, توحید بھی ہے, شرک بھی ہے, جو پچھلی کتابوں میں پڑھ کے, تو اس کے خلاف کوئی بات نہیں آنی چاہیے. یہ ایسی محکم ہے جس کا کوئی اور تشریح کسی نے کہیں کی نہیں ہے, کسی اور نے, یہی تشریح ہے. اور اب فائنل ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے بھی کوئی اور وحی نہیں آئے گی, اس میں کچھ منسوخ نہیں ہوگا, کوئی اور کلام نہیں نازل ہوگا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, تمہارے رب کے کلمات فائنل ہو چکے, صدق کے ساتھ میں, سچائی کے ساتھ میں, عدل کے ساتھ میں, بیلنس, توازن, انصاف کے ساتھ میں فائنل ہو گئے. اب قانون نہیں بدلے گا. ہماری تفقع سے, ہمارے کرنے سے اللہ کے کلام کی کوئی چیز نہیں بدلے گی کہ ہم اپنا تفقع, اپنی کچھ اس کے اندر عقلوں کا استعمال کرنے کے بعد اللہ کے کلام کی کسی چیز کو روک دیں, کچھ کو منسوخ کر دیں, کچھ کے احکامات بدل دیں. اللہ کے کلام فائنل ہو گیا, فائنل ہو چکا. لا مبدل لکلماتہ, اب اس کے کلام کو بدلے گا نہیں کوئی, اور کچھ کلام آئے گا نہیں. اللہ خود بھی تبدیل کر کے کچھ اور نہیں لائے. اس کے کلام, اس کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے, نہ اللہ کی طرف سے آئے گا نہ تم کرو گے. اس کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوگی, فائنل ہو چکی ہے. وہ سمیع العلیم, وہ سننے والا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ جانتا ہے. اور یہ اصول چند ہے, اس کے بعد پھر میں آیات دکھاؤں گا. اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ قرآن میں دیکھو کنٹرڈکشن نہیں ہوگا, تضاد نہیں ہوگا. کہیں تمہیں یہ اور تضاد نہیں آئے گا تو اس کا مطلب قرآن میں غور و فکر سے روکا جا رہا ہے. تم قرآن سے الگ ہٹ کے کوئی غور و فکر کر رہے ہو. کیا تم نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوگا تو تمہیں کنٹرڈکشن اور تضاد و وروধাভাস ملے گا, اللہ کا کلام ہے تو نہیں ملے گا. یہ اصول میں نے کیوں رکھے ہیں؟ اللہ کا کلام فائنل ہو گیا, اب اللہ کی طرف سے بھی تبدیلی نہیں آئی اس کے اندر. اللہ نے خود کہہ دیا کہ وہ قانون بنانے والا ہے, وہ چاہے تو بدل دے, لیکن اس نے کہا اب نہیں بدلا جائے, اب فائنل ہو چکا. اور اس کلام میں تمہیں کسی جگہ وروধাভাস نہیں ملے گا, کنٹرڈکشن نہیں ملے گا. تو پھر وہ بات جو پہلے کہی جا چکی ہے کہ ہم نے رہنمائی کرتی ہے, جو چاہے وہ ایمان والا ہو, جو چاہے ناشکرا ہو جائے, وہ کافر ہو جائے. اور پھر یہ جو بات کہی گئی کہ کہہ دو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے حق, جو چاہے وہ ایمان لائے, جو چاہے کافر ہو جائے, اس کے خلاف کوئی بات اب نہ اللہ کی طرف سے آئے گی نہ تم بدلو گے. تم بدلو گے تو قرآن میں وروধাভাস ہو جائے گا. تم نے کسی چیز کے معنی اگر اس کے خلاف رکھے تو پھر وہ قرآن میں ٹکراؤ ہوگا, وہ اللہ کا کلام نہیں کہلائے گا. اب یہ قرآن میں تدبر نہیں کرنے کی وجہ سے ہوگا. اگر اس سے ٹکرا دے کوئی معنی تم نے کسی اور آیت کے نکال لیے جو اللہ کہہ چکا ہے. یہ غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے. کہیں کوئی 23 سال پہلے کچھ اور بات کہی تھی, اب اتنا زمانہ گزر گیا, بھول گئے, کچھ اور کہہ. اب کچھ نہیں بدلا جائے گا, اور کوئی چیز ٹکرائے گی نہیں اس کلام کی آپس میں ایک دوسرے سے.
ان اصولوں کے بعد چلیے باتیں. اللہ کو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے, اللہ گمراہ نہیں کرتا. قل اللہ یہدی للحق, کہہ دو اللہ ہدایت دیتا ہے, رہنمائی کرتا ہے حق کی. جو حق کی کرتا ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں بھیجے گا. یہ شیطان کا کام ہے. وہ یرید الشیطان یضلہم, یہ شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے, ضلالت بعیدہ, اتنی دور کہ واپس بھی نہیں آ سکے. شیطان کا کام اللہ کو دے رہے. استغفر اللہ, اللہ بھٹکاتا ہے. شیطان ہے اس کے لیے کافی نہیں تھا. یہ شیطان بھٹکاتا ہے, اللہ رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. یہ دو, اس سے ٹکرانے کی کوئی چیز نہیں لیں گے آپ. یہ شیطان کا کام ہے. ان اللہ یادی, لیکن اللہ کا قانون کچھ بنا ہوا ہے, وہ قانون بھی نہیں لگے گا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا کا مطلب رہنمائی اللہ کا قانون نہیں کرتا, اس کی نہیں کر سکتا. من ہوا مسرف کذاب, جو حدوں کو توڑ کر نکلنے والا اور جھوٹا ہوا مرکا, اس کی رہنمائی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا قانون کر ہی نہیں پائے گا رہنمائی, اس لیے کہ وہ خود ایسا ہے. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ جسے نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا. بات یہ ہو رہی کہ یہ رہنمائی اس کے لیے ہو نہیں سکتی, جو بات جھوٹا ہے, بات بات کو خود بدلتا رہتا ہے. اور جو حدوں کو توڑنے والا, اسراف کرتا ہے, جو زیادتیاں کرتا ہے اس کے اوپر, اس کی رہنمائی ممکن نہیں ہے. اللہ ہدایت کی بات نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے تو قانون بنا دیا, ہدایت رہنمائی کس کی ہو جائے گی اور کس کی نہیں ہو پائے گی. کہا کہ اللہ اس کا قانون, اب میں قانون ہر جگہ میں نے لکھ دیا ہے ہماری سے آگے, اللہ کا قانون اس کی رہنمائی نہیں کرتا جو خود ایسا ہے. یہ اس کے طرز عمل پر ہے, یہ اللہ کے جس کی نہیں ہو کہ یہ بہت حوالہ دے جاتا ہے اتنے سے ٹکڑے کا. اللہ ہی جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. اور یا یہ انہیں جو قرآن میں جو مثالیں آئی ہیں, یہ اللہ کے کلام کی آیات ہے, اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور اسی کے ذریعے بہت سو کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. یضل بھی کثیر, اس قرآن کے ذریعے, اس قرآن کی مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. استغفر اللہ. مطلب یہ نکالتے ہیں ہم اس قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. اللہ گمراہ کر, شیطان کرتا ہے. یہ اللہ کا قانون جو ہے وہ اس کے فوراً بعد اسی آیت کے اندر وضاحت کر دی. گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں جو طے کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں صحیح راستے پر نہیں جانا ہے. فاسق گمراہ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا گمراہ. اللہ کا قانون ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کا مطلب یہ کہ جو فاسق ہے بس وہ بتا, جو صرف مصرف ہیں, جھوٹے ہیں, وہ ہیں کہ جو ہدایت نہیں پاتے, وہ ہیں جن کو اللہ کا قانون جو ہے وہ پھر بھٹکنے دیتا ہے یا بھٹکا دیتا ہے. جو خود فاسق ہیں, جو خود طے کیے بیٹھے ہیں, ان کے عمل پر ہے. اللہ کی طرف سے پہلی بار اللہ نے تو قانون بنا دیا ہے, تو پھر جو فاسق ہیں ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بھٹکے گا اس قانون سے. فاسقوں کے علاوہ کسی اور کو اس کا قانون نہیں بھٹکایا. یہ یعنی پہلے عمل اس کا آیا, اللہ کی طرف سے طے نہیں کیا گیا, پہلے عمل اس کا آیا, پھر اللہ کا قانون. کیسے عجیب الفاظ ہیں اس کے اندر. اللہ کیسے ہدایت دیتے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ نے قانون بنایا, یعنی اللہ کا قانون اسے کیسے رفتہ دکھا دے. اگر اس قانون سے اللہ ہٹ کر وہ جو چاہے تو ہو ہی سکتا ہے, جو اللہ چاہے وہ ہوگا. لیکن وہ کہ اللہ نے کہا یہ قانون بنا دیا, اس سے ہٹ کر نہیں ہوگا, تو اب یہ قانون اس کو کیسے راستہ دکھا دے. کیف یاد اللہ قوم کا فتوا ایمانی, جو ایمان کی باتیں سمجھنے کے بعد کفر کر رہے ہیں. بشہیدوا ان الرسول حق, اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد عبدہ رسول, جو رسول کے حق ہونے کی گواہی دے چکے, اس کے بعد ناشکری کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں. اللہ کا قانون ہدایت لا کے دے دے. اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے قانون بنا رکھا ہے. اللہ کا قانون ان کی رہنمائی نہیں کرتا, نہیں کر سکتا. کیسے کرتے, مطلب اللہ یاد القوم الظالمین, ان کے پاس بڑی بڑی آیتیں آ گئی تھی, مان چکے تھے, سمجھ چکے تھے, اس کے بعد ناشکری کر رہے ہیں, اس کے خلاف کر رہے ہیں, تو ہدایت کہاں سے ملے گی. اللہ ظالموں کو ہدایت اللہ کا قانون نہیں دیتا. اصول بتائیں, یہ نہیں کہ اللہ جسے چاہے کچھ کر دے. یہ قل ان اللہ یضل من یشاء. اب دیکھیے ترجمہ پھر میں نے ابھی وہی رکھا ہے. اب پچھلی آیات کی روشنی میں دیکھیے گا, اور پھر یاد رکھیے گا پہلے کیا ہے, من شاء فمن شاء فلیؤمن, اب جو کوئی خود چاہے وہ ایمان لے آئے. فمن شاء فلیکفر, میں نے کہا تھا یاد رکھیے گا اسے, اور جو کوئی خود چاہے وہ کافر ہو جائے. اسی کا یہ یشاء ہے. من شاء جو چاہے, جو کوئی خود چاہے, من یشاء جو خود چاہے. یہاں پر اسے اللہ کی طرف کرتے ہیں. قل ان اللہ یضل من یشاء,
کہہ دو اللہ کا قانون جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا، اس کے خلاف ہے سب جو پہلے گزر چکا. یہی منشا کا ترجمہ یہی تو یہ سب نے لکھا تھا کہ جو کوئی خود چاہے. اب میں یشا جو کوئی خود چاہے گا، یہاں پہ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں اللہ جیسے چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہے، یہ اس کے خلاف ہو جائے گا. یہ عربی کی زبان کے اعتبار سے ترجمہ یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ہے، دونوں ترجمے بن سکتے ہیں. اس کے دونوں باتیں اس سے نکالی جا سکتی ہیں کہ اللہ جیسے چاہے یا جو کوئی خود چاہے. جو کوئی خود چاہے میں آپ کو مثالیں دکھا چکا پیچھے. منشا جو چاہے، میشا جو چاہے گا، جو کوئی خود چاہے گا. یہ ترجمہ یہ بھی لکھا. تو پھر یہ ترجمہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو چوائس نہیں دی جائے. رہنے دیے نہیں ہے عالمہ، رہنے دیے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ذہین نہیں ہے، رہنے دیے کوئی تفقع کی بات آپ نہیں. آپ تو دنیا داری تھوڑی بہت چیزیں جانتے ہیں ایمان کی. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اس آیت کے دو ترجمے نکلتے ہیں. دو ترجمے ممکن ہے عربی زبان سے. اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، جو کوئی خود چاہے اللہ کا قانون اسے گمراہ کر دے. جو اللہ کا قانون جسے چاہے گمراہ کرتے، اللہ کا قانون اسے گمراہ کرتے جو خود چاہے. یہ دو ترجمے نکلتے ہیں. اتنا آپ کو بتا دیا جائے، آپ کو عربی بھی نہیں آتی مان لی، صرف اتنا بتا دیا کہ یہ دو ترجمے ہیں ممکن. اب پیچھے قرآن میں یہ آ چکا ہے صاف صاف لفظوں میں جس کے خلاف کچھ ممکن نہیں ہے کہ جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ کفر کرے. تمہارا جو گمراہ ہوگا اس کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے. قرآن کہہ چکا اللہ کے قانون نہیں بدلیں گے. قرآن کہہ چکا کہ اس کے سے ٹکراتی ہوئی چیز ہوگی تو غیر اللہ کا کلام ہوگا. آپ ان دونوں ترجموں میں سے کسے لیں گے؟ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، عالم ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو نہیں آتی اور بھی صرف اتنا بتایا گیا یہ دو ترجمے ممکن ہے. اور پیچھے قرآن یہ اور بہت سی جگہوں پہ قرآن یہ صاف کہہ چکا ہے کہ جسے جو کوئی خود چاہتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتا ہے. اب ان دونوں میں سے آپ کسے لیں گے کہ ٹکرائیں گے؟ یہ کہا جا چکا ہے ٹکرانا نہیں چاہیے قرآن کے اندر کوئی چیز، ورنہ پھر وہ غیر اللہ کا کلام ہوگا. تو پھر اگر ٹکراتی ہوئی بات کوئی لا رہا ہے، اللہ یہ الفاظ کو یہ اللہ کے ہیں، ترجموں کے اندر کوئی چیز لا رہا ہے تو وہ غیر اللہ کی ہے، اس سے ٹکراتی ہے. وہ پھر یہ نہیں ہوگا ترجمہ. اس کا ترجمہ یہ ہوگا یہ جس کو چاہے. دیکھیے اسی آیت کے اندر یہ خود اسی آیت کے اپنے حصے سے ٹکرا رہا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت رہنمائی اس کی کرتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے اس کی طرف. تو جو خود دور بھاگتا ہے، جو خود چاہتا ہے، اللہ کا قانون سے بھٹکاتا ہے. یہ اگلا ٹکڑا جو آ رہا ہے یعنی جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر ان کو ہدایت کر کے دیتا ہے. جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو رجوع کرتا ہے اسے کہتے ہدایت ہے. بات تو یہ دونوں باتیں ٹکرانی ہے. ان کو بھی چاہے تو گمراہ کر دے. اس لیے ترجمہ یہ نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ میں ایشا جس کو چاہتا ہے اور صحیح ترجمہ ہوگا اس کا ہی. کہہ دو اللہ کا قانون جو خود چاہتا ہے اسے گمراہ کر، اور اس کی طرف جو رجوع کرتا ہے میں کچھ بدل نہیں رہا، بدلی ہوئی چیزیں ہٹا رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا آپ کو خود میری بات نہیں ہو رہی، آپ کو عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے طے کرنے کے لیے. جنہیں عربی نہیں آتی انہیں بتا دیا جائے صرف اتنا کہ یہ دو ترجمے ممکن ہیں. آپ کون سا اٹھاؤ گے ان ترجموں میں سے جو قرآن کے مطابق ہے یا قرآن سے ٹکرا رہا ہے؟ قرآن کی دوسری جگہوں سے آپ کون سا اٹھاؤ گے؟ یہ بات سیدھی سیدھی تھی. یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ کرنے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن خود کہہ چکا کہ ٹکرانے والی چیز غیر اللہ کی لائی ہے. اللہ کے کلام میں ٹکراؤ گے. ترجمہ یہ ہوگا. یہ سب جگہ پر ہر جگہ معیشہ کا ترجمہ کرتے جسے اللہ چاہتا ہے، جو خود چاہتا ہے، بھائی جو چاہتا ہے. ایسی ایک اور مثال ہے وما صلی اللہ رسول اللہ بلسان قوم لیبین لهم. ہم نے رسول بھیجا اس لیے کہ انہی کی زبانوں میں پیغام بھی اسی لیے بھیجا کہ خوب سمجھ میں آ جائے. کیوں سمجھایا جانا بھائی؟ جیسے جب اللہ جسے چاہے گمراہ کرتے خوب سمجھا دیا. جیسے اب جو مانے گا اس کے لیے ہدایت ہے، جو نہیں مانے گا اللہ کا قانون اس کو بھٹکنے دے گا. تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی کہ ان کی زبانوں کے اندر پیغام دے کر بھیجے؟ سب حجت پوری کی جا رہی ہے کہ ان پر ذمہ داری ہوگی. اب اس کے بعد کہا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ. اب اللہ جسے چاہتا ہے اس کے بعد بھٹکا دیتا ہے. پہلے تو رسول بھیجے تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے. اب اپنی مرضی جسے چاہے بھٹکا دے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ جسے چاہتا ہے. یہ بھی غلط ہے. لیکن یہاں پر یہ جسے چاہتا نہیں ہوگا، یہ جسے چاہتا ہے یہاں سے جو خود چاہتا ہے. اللہ نے رسول بھیجے، سب کچھ واضح کر دیا، ان کی زبانوں بھیجا تاکہ کلیئر سمجھا سکے وہ. اب جو کوئی پیروی ہدایت کی نہیں کرے، جو کوئی خود چاہے وہ بھٹک جائے. اللہ کا قانون سے بھٹکا دے گا، جو چاہے وہ ہدایت پائے.
یہ ان الفاظ کے یہ دو ترجمے ممکن ہے. اس میں سے یہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ بے عملی کی دنیا میں لوگ نکل جائیں. سب ذمہ داری اللہ پہ ڈال دی. شیطان کے کام جو ہے وہ ادھر منسوخ کر دیا بھٹکانے کا. اللہ تو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف. بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ تو میرے پاس سے رہنمائی آئے گی. جو کوئی پیروی کرے گا اس کو کسی خوف کی ضرورت نہیں, کسی غم کی ضرورت نہیں. وہ نہیں بھٹکے گا, یہ بھی کہہ دیا تھا, سب باتیں کہہ دی. تو پھر یہ ہے وہ آیت کو دوبارہ لایا یہ آخری وہ جو جس کی تشریح یہاں پر شروع ہوئی. لیکن ترجمہ یہاں پر وہاں پہلے کیا تھا, اس کا ایک ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ آپ تم جن کی ہدایت چاہتے ہو, اللہ کا قانون اسے ہدایت نہیں دیتا جو خود گمراہ ہوتا ہے. پہلے اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا, اس کے بعد کہ اللہ جو جیسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا قانون اسے ہدایت نہیں دیتا جو خود گمراہ ہوتا ہے. میں اسے یہ اللہ بھٹکاتا نہیں, جو خود بھٹکتا ہے, جو خود بھٹکنا چاہتا ہے. وما لہم من ناصرین, پھر ان کی مدد کوئی کرے گی. اس لیے کہ خود نے انہوں نے فیصلے یہ کیے ہیں, وہ غلط راستوں پہ گئے, ان کی مدد کوئی نہیں. یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے اندر غیر اللہ کی شمولیت ہے. جو اسے ٹکراتی ہے ان چیزوں کو لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ چیزیں جو آئی ہیں جو اس کی تشریح کرتی ہیں, جو اس پر عمل کرنے کے اندر کہا کہ نماز قائم کرنا, تو پھر نماز کیسے وہ نبی سے لیں گے. جو اس کی تشریح کرتی ہیں ان کے نام سے کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہو, ان کے نام سے بھی اگر آ رہی ہو شامل ہو گئی کہ جو اللہ کے کلام سے ٹکراتی ہوں, وہ دوسروں نے کری. آپ کے تفقع کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو اللہ کے کلام سے ٹکرا رہی ہے, وہ غیر اللہ کے ساتھ پھر وہ قرآن کہتا ہے شرک ہوتا ہے. اور یہ مشرکین ہر دور کے اندر کہتے رہے کہ اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے. یہ ساری ذمہ داری یہ مشرکوں کی ان کے اوپر ڈالنا. ایمان لانے والوں کا کام اللہ کے پاس جو چیز آ گئی اس پر عمل کی دنیا کے اندر آنے کے بعد عمل کرنا, تاکہ اس دنیا کو بھی جنت بنا سکے, کامیابی ملے اور آسان. آیت نمبر 37 تک ہم آئے اور 38ویں تشریح کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے تھے, یا بالکل شروع سے اس آیت کو ہی چھوڑ دیتے, اور اصل میں پیچھے سے جو بار بار کہہ آ رہا تھا, آ رہا ہے آگے وہ رہ جاتا, اگلی دفعہ اس کا جوڑ نہیں مل پاتا, اس لیے آج ہی لینا ضروری ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 38 سے